مصری تاریخ اتنی پر اسرار کیوں ہے اور مصر کی زمین اپنے اندر کن رازوں کو دفن کیے ہوئے ہے؟ فرعون مصر جن کا دعویٰ تھا کہ وہ دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ ولید بن ریان کون تھا اور وہ مصر کا فرعون کیسے بنا؟ قدیم مصر کی سرزمین میں جسے انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے، بے شمار پر اسرار راز دفن ہیں جو مصری بادشاہوں اور دیوتاؤں کی داستانوں سے بھری پڑی ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب رسم و رواج اور عقیدوں کی تاریخ مصر کو پر اسرار بنا دیتی ہے۔ مصری حنوط شدہ لاشیں یعنی ممیاں اور گیزا کی عظیم پیرامڈ پوری دنیا میں مصر کی پہچان ہے۔ اس ملک کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نہ صرف انسانی تاریخ میں بلکہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بھی خصوصی مقام حاصل ہے۔ قدیم مصری لوگ تاریخ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب مصری لوگوں پر دیوتاؤں کی حکومت تھی اور دنیا میں انسان اور دیوتا ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ زمانہ 23,000 سال قبل از مسیح کا تھا۔ دوسرا دور فرعون مصر کا دور تھا جب قبطی خاندان دیوتاؤں کے حکم سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ یہ زمانہ 5,000 سال قبل از مسیح کا ہے۔ اگر مصری تاریخ کی پہلی دور کی بات کریں تو اس دور کی تاریخ مائتھولوجی سے بھری پڑی ہے۔ قدیم مصری پائپرس جسے ٹیورین کہا جاتا ہے، اس میں درج تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قدیم مصر میں فرعون سے ہزاروں سال قبل شمسا ہور نامی گروہ کی حکومت تھی۔ ان کے دیوتا کا نام ہورس تھا جو جنگ اور آسمان کا دیوتا تھا۔ اس دیوتا کے پیروکار کو شمسو ہور کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کافی ترقی یافتہ تھے اور فزکس، ریاضی اور ایسٹرونومی جیسے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ ماہرین پیرامڈز کو بھی انہی لوگوں کی تعمیر قرار دیتے ہیں اور گمان کیا جاتا ہے کہ شمسو ہور دوسرے سیارے سے اس دنیا میں آنے والے مخلوق تھی۔ بعد میں یہ تہذیب کسی آسمانی عذاب کے نتیجے میں اس زمین سے مٹ گئی اور پھر فرعون مصر کا دور کا آغاز ہوا۔ 4 سے 5,000 سال قبل از مسیح کے اس دور میں عراق کی سومیری تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ سومیری لوگوں نے مصر میں بہنے والی دریائے نیل کے کنارے کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہاں کی مٹی بہت زرخیز تھی۔ سومیری بادشاہ نے مصر کے شمالی علاقے پر نرمر نامی شخص کو حاکم بنا دیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے پورے مصر پر قبضہ کر لیا اور مصر کا بادشاہ بن گیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ نرمر اور دیگر فرعون مصر قبطی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قبطی حام بن نوح کی اولادیں تھیں اور زمانہ قدیم سے ہی مصر ان کا مسکن تھا۔ نرمر مصر کا سب سے پہلا فرعون تھا۔ نرمر فرعون کے خاندان میں 11 بادشاہوں نے مصر پر حکومت کی اور مصر کو مزید طاقتور بنا دیا۔ فرعون مصر کا کردار باقی دنیا کے بادشاہوں سے کافی ہٹ کر تھا کیونکہ انہوں نے خود کو مقدس ہستیاں بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ لوگ ان کو ہورس دیوتا کی اولاد سمجھتے تھے۔ ان کے جسم میں ہورس دیوتاؤں کا خون تھا، اس لیے صرف ان کے خاندان کے لوگ ہی مصر کے تخت پر بیٹھ سکتے تھے۔ ان فرعون کو مصری لوگ خدا کے برابر سمجھتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ 1200 قبل مسیح تک مصر پر 18 شاہی خاندان نے حکومت کی جس میں بے شمار فرعون نے مصر پر ظلم و ستم کیے اور وہ تمام خدائی کے دعوے دار تھے۔ جب 19ویں شاہی خاندان کے فرعون سیٹی اول کی موت ہوئی تو مصر اس ظالم ترین فرعون کے ہاتھوں میں آ گیا جس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے، یعنی رمسس ثانی، جو شاہی خاندان کا خون نہ ہونے کے باوجود مصر کا فرعون بن بیٹھا تھا۔ مصری مورخین کے مطابق رمسس کا اصل نام ولید بن ریان تھا جبکہ بعض نے مصب بن ریان لکھا ہے۔ یہ شخص سوڈان یا خراسان کا رہنے والا تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ خراسان میں شدید قحط پڑا، لہٰذا وہ قحط شالی سے پریشان ہو کر وہاں سے ہجرت کر گیا اور مصر آن پہنچا۔ جب وہ مصر پہنچا تو اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، وہ بہت بھوکا تھا۔ وہ حامان نامی شخص کے پاس پہنچا جو نان بیچتا تھا اور عالم دین بھی تھا۔ اس نے مذہبی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانے میں ایک آدمی خراسان سے مصر آئے گا جس میں بہت سی خصوصیات ہوں گی۔ حامان نے جب ولید سے گفتگو کی تو سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے۔ حامان نے ولید کو اپنے گھر میں مہمان بنا لیا اور وہ اس کے گھر میں کچھ دن تک قیام پذیر رہا۔
حمان نے ولید کو اب مصر کے بازار میں جانے کا مشورہ دیا تاکہ دونوں مل کر وہاں کوئی ذریعہ معاش تلاش کر سکیں۔ لہذا ولید نے بازار مصر میں خربوزے بیچنا شروع کر دیا، لیکن کوئی شخص بھی اس کے خربوزے نہ خریدتا تھا اور وہ اس تجارت میں ناکام ہو گیا۔ چنانچہ ولید بادشاہ مصر کے دربار میں گیا اور اس سے درخواست کی کہ اسے کوئی روزگار فراہم کر دیں، وہ پوری ایمانداری سے امور کو سر انجام دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ولید کو مصر کے قبرستان کا داروغہ بنا دیا۔ فرعون نے قبرستان میں بھی اپنی عیاری اور چالاکی کو جاری رکھا۔ اس نے قبرستان میں داخل ہونے والے مردوں کے عوض لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی شخص اسے اشرفیہ نہ دیتا تو وہ اس لاش کو دفن ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ اس کے ذریعے اس نے خوب مال و دولت کمایا۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو ولید نے آدھا مال بادشاہ کو دے دیا اور خوب مال بٹورے۔ کچھ عرصے بعد وزیر مصر کی موت ہو گئی۔ اس پر بادشاہ مصر نے ولید کو ہی مصر کا وزیر بنا دیا۔ ولید ان دنوں بہت طاقتور تھا اور مصر کے قبطی لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ مصر کی موت ہوئی تو اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولید بن ریان مصر کا بادشاہ بن بیٹھا اور قبطیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے حامان کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ قبطیوں اور مصر کے لوگوں کے سامنے اب وہ خدا بننے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی پرستش کروائے گا۔ قبطی اس پر راضی ہو گئے اور فرعون کو خدا کا درجہ دینے لگے۔ ہر گھر میں اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ لیکن بنی اسرائیل اب بھی یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتے تھے اور فرعون کو خدا ماننے سے انہوں نے سیدھا انکار کر دیا۔ نتیجے کے طور پر فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا لیا۔ تاریخ اس فرعون کو رامسس ثانی کے نام سے جانتی ہے، جس کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خدا کا انکار کیا اور اپنے خدائی کے دعوے پر قائم رہا تو اللہ نے اسے نیل میں ایسا ڈبویا کہ تا قیامت نشان عبرت بنا دیا گیا۔ مصر کی تاریخ اور فرعون مصر کی داستانیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان دولت و حکومت اور مادی عروج کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی پر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس طرح فرعون مصر عروج پر آنے کے بعد غرور میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ خود کو خدا کا درجہ دینے لگا۔ بالکل اسی طرح انسانی مادی ترقی کے نشے میں چور ہو کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ چند روزہ مادی عروج سے اہل ایمان کو اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر عروج کا ایک دن زوال ہے۔